کیا جائے، اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر اپنا اپنا کام اجاگر کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مقابلے بازی کی اگر فضا پیدا نہ ہو تو یہ نفرتیں نہیں پھیل سکتی۔ نفرت تب پھیلتی ہے کہ جب اپنا کام آپ دوسرے کے اوپر مسلط کریں گے، اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں یا نہیں۔ دیکھیں نا، ہر شخص سے سوال ہوگا اس کی حیثیت کے مطابق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کسی بندے کو بھی اس کی حیثیت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس صرف 10 روپے اس کی جیب کے اندر ہیں، اور اس کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے بھی نوازا ہے، اب اس کے پاس ذرائع ہی نہیں ہیں، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، اس کے پاس چینلز ہی نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنی بات پھیلائے، جن کے ذریعے وہ دین اسلام کی خدمت کرے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا، ساتھ اربوں خربوں روپے بھی عطا کیے۔ تو اب جس کے پاس صرف فقط 10 روپے ہیں اور جس کے پاس اربوں خربوں ہیں، یہ کس طرح آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے سوال ہوگا اس کی نوعیت کے مطابق، اس کے وسائل کے مطابق، اور اس بندے سے سوال ہوگا اس کی حیثیت اور اس کے وسائل کے مطابق۔ لہٰذا اللہ پاک نے جس بندے کو، جس تنظیم کو جتنے بھی وسائل عطا کیے ہیں، اس وسائل کو بروکار لا کر دین اسلام کی خدمت کریں، فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور اپنے کام کو اجاگر کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، منہاج القرآن جو تنظیم ہے، اب طاہر القادری صاحب کی جو بھی خدمات ہیں اسلام کے لیے، انہوں نے کچھ لکھا ہے، سکول بنائے ہیں، ادارے بنائے ہیں، مدارس قائم کیے ہیں، ویلفیئر ادارے قائم کیے ہیں، حدیث پاک کی خدمت کی ہے، دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اس کام کو اجاگر کریں، لوگوں کے سامنے لائیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ نہ کہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، فلاں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ بات نہ کہیں۔ اور دوسری بات، دعوت اسلامی، اب دوسری تنظیم جو بڑی ہے دعوت اسلامی ہے، دیکھیں ان کے ساتھ بھی بعض معاملات کے اندر ضرور اختلاف موجود ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس بات کے اندر بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ 100 سے زائد دین اسلام کے شعبوں کے اندر، شعبہ جات کے اندر ان لوگوں نے بھی خدمت کی ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، لہٰذا وہ اپنے کام کو اجاگر کریں۔ پوری دنیا کے اوپر انہوں نے ادارے بنائے، مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، اپنا وہ کام اجاگر کریں۔ اس طریقے سے تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک پاکستان، علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو ایک تنظیم تھی تو وہ جذبہ عشق رسول کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئی تھی، جذبہ عشق رسول کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئی تھی، اور لوگوں نے ان کے ساتھ بڑا پیار کیا، ان کے ساتھ بڑی محبت کی ہے کہ ابھی میدان کے اندر آئیں، پہلی دفعہ لوگوں نے 25 لاکھ ووٹ ان کو دیے ہیں، اور آج بھی لوگ ان کے نام کے اوپر جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا وہ جو ان کا جذبہ ہے، جذبہ عشق رسول، جو مشن تھا علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کے جو کارکنان ہیں، ان کی تنظیم کے جو عہدیداران ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا مشن لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنا مدعا لوگوں کے سامنے پیش کریں، کسی کے اوپر گلہ نہ کریں۔ آپ نے قوم تک آواز پہنچا دی ہے، آپ کی آواز ساری دنیا کے اندر پہنچ گئی ہے، اب کوئی آپ کے ساتھ چلے گا اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور جو بندہ آپ کی مخالفت کرے گا تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی آخرت سمجھو وہ تباہ کرنے والا ہے۔ اگر بغض کے اندر آ کر کوئی بندہ مخالفت کرے تو وہ اپنی آخرت تباہ کرنے والا ہے، کیونکہ بغض تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کھاتی ہیں، آگ کھاتی ہے لکڑیوں کو۔ ایک ہوتا ہے دیانت دارانہ اختلاف رائے رکھنا، ایک شخص ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تیرا نظریہ ٹھیک ہے، تیرے طریقہ کار سے مجھے اختلاف ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ دیانت دارانہ رائے اختلاف یہ ہر شخص حق رکھتا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبقات ابن سعد کو اٹھا کر دیکھیں، وہ شخص کہنے لگا کہ یہ چادر آپ کی کس طرح بن گئی، آپ قد کے اندر بھی ہم سے زیادہ بڑے ہیں، ہم چھوٹے، ہماری نہیں بنی، ایک چادر سے آپ کا یہ لباس کس طرح بن گیا؟ تو ان سے سوال ہو سکتا ہے، تو باقی لوگ پھر کس کھاتے کے اندر ہیں؟ ان سے اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال ہو سکتا ہے، ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے، لیکن سوال ہو دلیل کے ساتھ، اختلاف ہو دلیل کے ساتھ، اور اختلاف برائے اختلاف نہ ہو، اختلاف برائے اصلاح ہو، اور وہ اختلاف ہو خلاف نہ ہو، اختلاف ہوتا ہے دلیل کے ساتھ اور خلاف ہوتا ہے بغیر دلیل کے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، جتنی بھی تنظیمات اہل سنت کی دنیا کے جس کونے کے اندر آپ لوگ کام کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے کاموں کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کے کاموں کو زیرو کرنے کی کوشش نہ کریں، اچھی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے، آپ کا کسی کے ساتھ، دیکھیں آج میری منہاج القرآن کے ساتھ جو خفقی آئی ہے، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، میری جو محبت تھی وہ ختم ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ہماری کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا، یا میں کسی کو فائدہ کیا دے سکتا ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟
میں اگر کسی ان کے پلڑے کے اندر اپنا وزن رکھتا ہوں تو ان کا وزن بڑھتا نہیں ہے، میں اگر ان کے پلڑے سے اپنا وزن نکال لیتا ہوں تو وزن ان کا کم نہیں ہوتا۔ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ میں بے وزن آدمی ہوں، میں بے حیثیت آدمی ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن بات اس طرح میں کیوں سائیڈ پہ ہوا؟ اسی لیے سائیڈ پہ ہوا کہ ان کا علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک ذاتی اختلاف ہے کہ فلاں مقام کے اوپر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے متعلق فلاں باتیں کی تھیں۔ اب وہ فلاں باتیں کی تھیں، ان باتوں کے نیچے دب گئیں اس بندے کی خدمت۔ کون سی خدمت؟ خدمت دین اسلام کی خدمت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبیوں کے حوالے سے اس نے ایک سٹینڈ اٹھایا، ایک سٹینڈ لیا ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک کے صحابہ کے متعلق اس شخص کا ایک مضبوط موقف تھا۔ ناموس رسالت کے باب کے اندر اس بندے کا ایک مضبوط موقف تھا۔ اس کی خدمات جو ہمارے ہڈیوں کے دشمن ہیں، جو لوگ ہماری ہڈیوں کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ واقعی اس بندے کا موقف صحابہ پاک کے معاملے بھی، ناموس رسالت کے باب کے اندر بھی اس بندے کی آواز جو تھی یہ ایک توانا آواز تھی، یہ ایک مضبوط آواز تھی۔ دشمنوں نے بھی تسلیم کیا ہے، اور دشمن تسلیم کرو اور اپنے کہیں کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں، یہ تو زیادتی ہے، اسی وجہ سے میں خفا ہوں، اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپس میں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو پھر میں اپنی جو گفتگو واپس جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ بس اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر اپنے اپنے قائدین کا جو آپ کا کام ہے، جو خدمات ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اپنے معاملات آگے بڑھائیں، اپنا کام آگے بڑھائیں، اور جس بندے کا کام ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ علامہ سمرقندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے، تنبیہ الغافلین کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بلائیں گے اور کہیں گے چلو جو کام میری خاطر تھا اس کو ادھر کرو، اور جو کام غیر کے لیے تھا اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لہذا جو جملے آپ نے لکھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو گفتگو آپ نے کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور جو جملے آپ نے لکھے ہیں یا جو آپ نے تقریریں کی ہیں، جو آپ نے ادارے بنائے، اس کا مقصد مقابلہ کرنا تھا، تو پھر دنیا کے اندر آپ نے مقابلہ کر لیا ہے، آخرت کے اندر آپ امید نہ رکھیں کہ خدا تعالیٰ میں اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا